والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم مختصر صحیح بخاری میں کتاب مواقیت الصلاۃ، نمازوں کے اوقات کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس میں پہلے جو حدیث آتی ہے کہ الصلاۃ کفارہ، یہ نمازیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، اور اس میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ كنا جلوسا عند عمر رضی اللہ عنہ فقال ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تم میں سے کس کو یاد ہے؟ کوئی جانتا ہے کہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے میں بتا سکتا ہوں، یعنی مجھے یاد ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو اس بارے میں تم تو بہت ہی بہادر ہو، یعنی بہت ہی جری ہو کہ تمہیں وہ احادیث یاد ہیں اور تم اس کو بیان کر سکتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ جی ہاں، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی بھی شخص کی آزمائش، فتنہ سے مراد یہ آزمائش ہے کہ اس کے گھر والوں میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے پڑوسیوں میں، تو یہ جو فتنے ہیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں نماز، روزہ، صدقہ و خیرات اور امر اور نہیں۔ یعنی جو بھی انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، چاہے اس کے اہل و عیال میں ہوں، مال و دولت میں ہوں، اس کے بیوی بچوں میں ہوں، اس کے پڑوسی کے حوالے سے ہوں، جو بھی ہوگی اس کا کفارہ جو ہے وہ یہ نماز اور روزہ یہ بن جائے گا، اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر یہی یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں امام بخاری، اسی لیے یہ حدیث لائے ہیں یہاں پر کہ اس طرح یہ ہمارا نمازیں اور ہماری روزے اور صدقات، خیرات، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں اس بارے میں نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، اپنی جگہ درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو کہ سمندر کی موجوں کی طرح اس میں تپیڑے مارتا ہوگا، یا موجوں کی طرح وہ آگے پیچھے ہوتا ہوگا، اس فتنے کی بات کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ فتنہ چاہ رہے تھے کہ جیسے کہ جنگ و جدال ہے، قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کی جان لینی ہے، جو اس طرح کے جو فتنے پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے میں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کو تو اس سے کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، آپ اس معاملے میں بالکل ہی انصاف پر ہیں، عدل و انصاف سے کام کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے حکومت کر رہے ہیں، تو آپ کو تو اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہ ظلم ہو، زیادتی ہو، لوگوں کو اس طرح نوازا جائے، کرپشن کی جائے، فراڈ کیے جائیں، دھوکے دیے جائیں، اپنے لوگوں کو نوازا جائے، تو وہاں تو یہ چیزیں پیدا ہوں گی، لیکن آپ کے ہاں تو عدل و انصاف ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو اس بارے میں تو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند دروازہ ہے۔ تو پوچھتے ہیں پھر ایکسر ام یفتح، کہ یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا۔ اس میں بھی دیکھیے کتنی حکمت کی بات ہے کہ جو چیز ٹوٹ جاتی ہے پھر وہ بنتی نہیں ہے، پھر ویسے نہیں بنتی جیسے پہلے تھی، وہ پھر آدھی پونی بنے گی۔ اسی لیے جو ٹوٹ گئی سو ٹوٹ گئی، لیکن جو چیز کھلتی ہے باقاعدہ، جس بند دروازہ ہے، آپ تالا لگا ہوا ہے، لاک ہے، تو آپ اس کو کھولیں گے، چابی سے کھولیں گے، پھر بند کر دیں گے۔ اسی لیے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی دروازہ ہے تو اس کی حیثیت کیا ہوگی، کیا وہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو اس پر میں نے کہا کہ یکسر، کہ وہ تو توڑ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ سے سنی ہیں انہوں نے۔ تو قال اذن لا یغلق ابدا، تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے دیکھیے حکمت، بصیرت، کتنی بڑی بصیرت تھی کہ اگر وہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر بند نہیں ہوگا، وہ کھلا رہے گا ہمیشہ۔
تو حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عمر کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون سا ہے، وہ دروازہ کیا ہے، کیا مراد ہے اس دروازے سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ان کو معلوم تھا، جیسے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ آج کے بعد کل آنے والی ہے، اسی طرح ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ دروازہ کون تھا۔ اور میں نے بھی جو حدیث بیان کی ہے، کوئی میں نے ادھر کہانیاں قصے نہیں بیان کیے، میں نے بھی حدیث بیان کی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ دروازہ کون ہے؟ کہا کہ وہ عمر ہے، عمر خود دروازہ ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے نہ شیطان آ سکتا تھا ان کے بارے میں، اور نہ ہی کوئی ان کو ورغلا سکتا تھا، بہکا سکتا تھا۔ وہ اپنی جگہ ایسی بصیرت تھی، ایسی حکمت تھی ان کے پاس کہ وہ فیصلے کرتے تھے تو وہ بالکل ہی 100% ہوتے۔ وہ تو وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ الہام دیے تھے جس کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا۔ کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو کہ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے الہام دی صرف، اور انہیں کہا رسول اللہ سے، جیسے کہ حجاب کے بارے میں کہا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں، اس لیے کہ ان کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو آپ ان کو کہا کریں کہ وہ پردے میں سے بات کریں۔ تو آپ خاموش رہے اس لیے کہ آپ تو اللہ کے حکم مانتے تھے، اللہ کے حکم سے، پھر اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم کے حوالے سے ہو یا اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں۔ تو حضرت عمر جیسی شخصیت، تو یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں پھر یہی تھا کہ وہ اگر ایک دروازہ تھی ان فتنوں کے سامنے، اور پھر ان کی جب شہادت ہو گئی یہی وہ بات پوری ہو گئی کہ دروازہ ٹوٹ گیا، اور پھر جب وہ ٹوٹ گیا تو پھر وہ بند نہیں ہوا، پھر قیامت تک کے لیے قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس طرح یہ شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور آج تک یہ قتل و غارت جو ہے وہ مسلمانوں میں جاری ہے۔ اسی کو فرما رہے تھے کہ اگر وہ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو بند نہیں ہوگا۔ پھر یہی ہوا پھر کہ ان کے حضرت عمر کے جانے کے بعد پھر یہ دروازہ بند نہیں ہوا بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو بہرحال اس سے اصل بات جو میں نے عرض کی کہ وہ یہی ہے کہ اس میں کہنا یہی چاہتے تھے کہ نماز روزے کا یہی فائدہ ہوتا ہے جب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، گھر میں نماز ادا کی جاتی ہے، گھر میں خواتین بھی بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، مرد بھی اپنی نماز جو فرض ہے مسجد میں پڑھتے ہیں اور سنتیں آ کے گھر میں پڑھتے ہیں، تو گھر بابرکت ہو جاتا ہے، گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، پھر وہ گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے فوراً رفو چکر ہو جاتا ہے، پھر نہیں رہتا وہاں پر۔ تو اسی لیے پھر یہی فرما رہے ہیں کہ یہ کفارہ بن جاتی ہیں، تمہارے لیے برکت کا باعث بن جاتی ہیں، تو تم نماز کا فکر کیا کرو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اسی طرح ایک عورت کو چھیڑ دیا، مناسب نے، اس کی غیر محرم تھی، پھر اس کو افسوس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا، تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ اور کہا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرما دی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصے میں، اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کہ ٹھیک ہے تم سے گناہ ہو گیا ہے لیکن یہ آیت آ گئی، تو اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ میرے لیے ہے صرف یہ حکم جو نازل ہوا ہے، صرف میرے لیے ہے کہ میں نے جو غلطی کی تھی، گناہ کیا تھا، اس کا کفارہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ، میری امت کے تمام لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہے، سب کے لیے فائدہ ہے کہ اگر کوئی جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جو ہیں، صغائر جو ہیں، وہ ہماری ان نمازوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان ہیں ہم، کوئی فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، کہیں اس کے ہاتھ سے ہو گیا، کہیں اس کی نظر سے ہو گیا، کہیں سننے میں ہو گیا، کہیں بات چیت میں ہو گیا، کتنے ہی گناہ ہوتے رہتے ہیں ہم لوگوں سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمارے لیے انتظام فرما دیا کہ جب ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے میں ہی ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں سب، اس کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز مسجد میں امام کے پیچھے، تو اس سے بھی پھر ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ نے مثال دے دی
کہ قرآن کریم میں جب یہ کہہ دیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ فرمائیں کہ نماز کے اوقات کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب عمل کون سا ہے، یہ پوچھا گیا۔ یہ وہی ہوتی ہے انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہاں بہت ہی پسندیدہ چیزیں رکھتے ہیں جو اللہ کو بہت ہی پسند ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے۔ تو فرمائیں کہ الصلاۃ علی وقتہا، تو پہلی چیز جو محبوب چیز وہ کیا ہے کہ نماز وقت پہ ادا کی جائے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مقرر کر دیے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر وقت کے لحاظ سے فرض کر دی گئی۔ اب وقت ہے، ظاہر ہے کہ اب اذان مغرب ہوئی تو ہم نے نماز پڑھی، آپ کہتے ہیں اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھ لی تم نے؟ رمضان میں تو پڑھتے تھے ہم، رمضان میں 7 بجے سے پہلے افطار ہو جاتا تھا، اب وقت بڑھ گیا ہے، اب 7 بجے کے بعد ہو رہا ہے، تو یہی ہے اصل چیز کہ جو وقت مقرر ہے اس پہ پڑھیں گے ہم، جو وقت مقرر نہیں اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ جب وقت ہوگا، اب فجر پہلے ہم پڑھ لیتے تھے، اس سے 4 بجے سے بھی پہلے ہو جاتی تھی، وقت اتنا تھا، اب وہ وقت بڑھ رہا ہے تو پھر ہم 4 بجے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے جب وقت ہوگا تب پڑھی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، جو نماز کا وقت ہے اس پر ادا کی، اور اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ پھر نماز کو بغیر ضرورت کے مؤخر نہ کیا جائے۔ یہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی میٹنگ چل رہی ہے، آپ کے اور کوئی کھانے پینے چل رہے ہیں، تو آپ نماز کو لیٹ کرتے جائیں جو پڑھ لیں گے حتیٰ کہ وہ دیر ہو جائے، وقت ہی نکل جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے پہ نماز کو وقت پہ ادا کر لینا چاہیے۔ اس میں جو چیز ہمیں اجازت دی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کھانے کی صورت میں، عشاء کے وقت میں ہے، جب کھانے کا وقت ہے، کھانا آ گیا اسی وقت ہی اور نماز کا وقت بھی ہو گیا، تو اس صورت میں پھر یہ کہا کہ کھانا کھا لو۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نماز پڑھ لیں، پھر اطمینان سے کھانا کھائیں۔ اطمینان ہمیں کھانے میں چاہیے ہوتا ہے، جبکہ ہمیں اطمینان تو نماز میں ہونا چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کھانے میں اطمینان چاہیے، نماز تو ہو ہی جاتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے کہ نماز امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم سب پیچھے کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے، اسی لیے اطمینان تو اس میں کھانے میں چاہیے۔ تو اسی لیے پھر کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو وقت پہ ادا کرو۔ اور بعض روایات میں اس طرح بھی آیا کہ الصلاۃ اول وقتہا، کہ اس کا جو پہلا وقت ہے یعنی شروع ہونے میں ہی، جو نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اسی وقت پڑھ لی جائے، تاکہ یہ ہے کہ انسان بری ذمہ ہو گیا، آپ نے اذان سنی، وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، ختم ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو گیا اللہ کے ہاں۔ دیر کریں گے، خدا نخواستہ نہیں پڑھ سکے، کچھ اور ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، پھر کیا کریں گے آپ؟ نماز تو گئی پھر۔ اسی لیے جیسے ہی وقت ہو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نیکی کا عمل، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ پہلے اللہ کا حق بیان کیا نماز کی صورت میں، پھر والدین کا حق بیان کیا حقوق العباد میں سے۔ تو حقوق العباد میں سب سے اولین حق والدین کا ہے کہ وہی انسان کے لیے وجہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں اس کے اس دنیا میں آنے کا، تو لہذا ان کا حق ادا کرنا سب سے اہم بات ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کہ اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کہ اللہ کے دین کے لیے بھی تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے۔ تو جس طرح بھی ہو سکے، چاہے اپنے مال سے ہو سکے، اپنی جان سے ہو سکے، اپنی زبان سے ہو سکے، اپنے قلم سے ہو سکے، کسی طور پہ بھی ہو سکے، وہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ دین کو ہم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کی نصرت کرنی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو لہذا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اللہ کے دین کے لیے،
اس میں الجہاد فی سبیل اللہ یہ بھی اللہ کے ہاں ایک محبوب عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے دین کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں ابن مسعود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور اگر میں اور پوچھتا تو اور بتا دیتے آپ، لیکن انہوں نے پھر یہی کوشش کی کہ 3 دفعہ 3 چیزیں پوچھ لیں۔ پہلی چیز نماز کے حوالے سے، دوسری والدین سے حسن سلوک کے بارے میں، اور تیسری جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں۔ پھر نمازوں کے حوالے سے ایک اور اہم بات ہمیں ملتی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں کے سامنے سے، تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے اگر کوئی نہر بہہ رہی ہو اور تم اس میں 5 دفعہ دن میں نہاتے ہو، ڈبکیاں لگاتے ہو، تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی بالکل، کوئی میل کچیل نہیں رہے گا، بالکل صاف رہے گا انسان۔ 5 دفعہ جب نہائے گا تو کیا باقی رہے گا؟ کچھ نہیں باقی رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا۔ تو یہی فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے سارے گناہ صاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اسی طرح جیسے کہ ہم نے پہلی پڑھی تھی کہ اس سے فرمایا کہ وہ بالکل گناہ کو دھو ڈالتی ہے۔ جسے آدمی 5 دفعہ نہا لیتا ہے تو اس پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا ہے، ہر چیز اس کے جسم سے دھل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نمازوں کا معاملہ ہے کہ جو شخص 5 دفعہ نماز پڑھ رہا ہے، باجماعت پڑھ رہا ہے، تو اس کے کون سے گناہ باقی رہیں گے؟ سارے گناہ تو دھل جائیں گے۔ جب بھی اس سے کوئی گناہ ہوا، وہ مسجد آ گیا، گناہ صاف ہو گئے، دھل گئے، سب کچھ صاف ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اسی میں فرمائی گئی۔ پھر اسی طرح یہ چیز بھی فرما دی گئی کہ المصلی یناجی ربہ، کہ نمازی جو ہے وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اپنے رب سے ایک مکالمہ ہو رہا ہے۔ اسی کے لیے پھر یہ حدیث لائے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال سے کام لیا کرو۔ اعتدال سے مراد کیا ہے؟ اور اسی میں فرمایا کہ وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، کہ سجدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اعضائے سجدہ ہیں ان پر کیا جائے، وہ کیا ہے کہ دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، اور پھر یہ ہماری پیشانی اور ناک۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں جن پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص پاؤں اوپر اٹھا لے تو آپ بتائیے اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، سجدہ ہی نہیں ہوگا اس کو، اس لیے کہ سجدے کے لیے اب 7 اعضاء ضروری ہیں۔ اب بعض لوگ یہ ہیں کہ یہ پاؤں اوپر اٹھا رکھے ہیں پیچھے سے، تو پھر سجدہ تو ہوا ہی نہیں۔ تو سجدہ جب کہا گیا کہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے، کہ دونوں جو پاؤں ہیں اس طرح ان کو زمین پہ رکھیں، دونوں گھٹنے زمین پہ رکھیں، دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں، اور ہاتھوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ پھر اسی لیے جو اگلا جملہ ہے وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، اور کتے کی طرح اپنے بازو زمین پہ نہ بچھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جو آپ کا بازو ہے یہ زمین پر نہیں ہونا چاہیے، زمین پر نہیں ٹکنا چاہیے، بلکہ اوپر ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گئی اس کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بالکل ہماری پسلیوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا چاہیے کہ یوں کر کے آپ نماز سجدہ کریں، یہ بھی غلط ہے۔ الا یہ کہ بہت تنگی ہو، بہت زیادہ ہجوم ہو، سختی ہو لوگ کھڑے ہونے میں، اب تو ویسے ہی کہتے ہیں دور دور کھڑے رہو، سوشل ڈسٹینس کرو۔ تو لیکن اصل جو یہی ہے کہ پھر ہم نے نماز طرح پڑھنی ہے کہ نہ تو زمین کو ٹچ کرے گا یہ بازو، نہ ہمارے جسم کو، جسم سے دور رہے، جتنا ہو سکے، جتنا آپ کر سکیں، اس لیے کہ دوسرا نمازی بھی آپ کے ساتھ ہے، اس طرح کر سکیں کہ اپنے جسم سے بھی دور ہو اور اپنے زمین سے بھی دور ہو۔ ہاتھ صرف جو ہماری ہتھیلیاں ہیں یہ زمین پر رہیں، یہ ہے اعتدال۔ اعتدلوا فی السجود، کہ سجدے میں اس طرح اعتدال کے ساتھ سجدہ کرو، اس طرح مت کرو کہ جیسے کہ یا تو بالکل ہی دب کر کرنا، یہ بھی غلط، جیسے خواتین کے بارے میں کہہ دیا کہ جی خواتین کو تو دب کے کرنا چاہیے، بالکل ہی زمین سے لگ کے کرنا چاہیے۔ بھئی یہ تم نے کہاں سے نکال لیا؟
کہ وہ دب کے کریں، نہیں جی ان کے لیے الگ ہے، ان کے لیے الگ ہے۔ تو اس کا یہی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ مجھے نماز اس طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بیان کر دیا ہمیں، انہوں نے تو نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دب کے سجدہ کیا کرتے تھے، اپنا پیٹ جو ہے وہ اپنی ٹانگوں سے ملا لیتے تھے، یہ تو نہیں کہا۔ دوسری بات کہ یہ بھی نہیں کہا کہ مرد جو ہیں وہ تو مجھے دیکھیں، عورتیں جو ہیں وہ جا کے میری بیویوں کو دیکھ لیں، عائشہ کو دیکھ لو، ام سلمہ کو دیکھ لو، زینب کو، جس کو چاہو دیکھ لو، جیسے وہ پڑھتی ہو ویسے تم پڑھو، یہ بھی نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنی ہے، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی۔ یہ نہیں کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ زمین پہ لیٹ کے پڑھا کریں اور مرد جو ہیں وہ اپنی کمر کو اٹھا کے پڑھا کریں، نہیں، ایسے بالکل فرق کیا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے پھر اب یہی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں ہی ایک طرح سے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے اسی کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، اور اگر وہ تھوکتا ہے تو اپنے سامنے مت تھوکے، نماز میں یعنی قبلہ رخ ہو کے تھوکنا جو ہے وہ منع کر دیا، اور نہ ہی اپنے دائیں جانب۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو کچی زمین ہوتی تھی، کچا فرش ہوتا تھا، تو لوگ تھوک دیتے تھے، تو اسی لیے منع کر دیا گیا کہ آپ یہ مت تھوکنا، دائیں طرف مت تھوکنا۔ اگر تھوکنا بھی ہے تو بائیں جانب جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے وہاں تھوک سکتے ہیں، لیکن اب تو خیر یہ مسئلے نہیں رہے، تو ویسے ہی ہر چیز کارپیٹڈ ہے، تو وہاں پہ آپ تھوک ہی نہیں سکتے ہیں، تو کوئی ٹیشو پیپر رکھیں، رومال رکھیں، کوئی چیز رکھیں، اس میں آدمی اپنی ضرورت پوری کر لے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، سرگوشی کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، تو لہذا پھر اس کو یہ چیزیں حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح تھوکنا، آپ کسی سے بات کرتے کرتے آپ اس کے منہ پہ تو نہیں تھوک دیتے، اس کو الگ سے ہٹیں گے، تھوکیں گے، صاف کریں گے، پھر آپ ان سے بات کریں گے۔ اسی طرح نماز میں ہے، تو نماز میں اس قسم کی حرکت کرنا جس سے نماز کی توہین ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، اس سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔